السلام علیکم، اس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج ہم بات کریں گے مرثیہ نگاری کے بارے میں۔ میں نے آج آپ کو اس کے معنی اور مفہوم کی بات کروں گا، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اردو ادب میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ مرثیہ نگاری کے مرثیہ کے وہ اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کا آئیڈیا کلیئر ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کے اس کے سوال کو بآسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بنا ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو اس کے معنی اور مفہوم ہیں، مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ یہ اس کا ایک مختصر سا میں نے ایک بتایا ہے۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ اب اصطلاح میں مرثیہ ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت اور اس کے مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس کے معنی مفہوم کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو میں مرثیہ کی وہ ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجھی تھا۔ لکھنؤ میں اس کو مزید ترقی ملی اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ ویسے تو مرثیہ نگاری کے لیے کافی شاعروں کو کیا جاتا ہے شمار، لیکن جو خاص شاعر تھے اور جن کی وجہ سے اکثر سوال بھی آتے ہیں ایم سی کیوز میں، تو یہ وہ شعراء ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ چہرہ، یعنی کہ اسے تمہید سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو اس پہ ہے سراپا، یعنی کہ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو رخصت ہے، یعنی کہ رخصت اس حصے میں میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ پوری جو باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے آمد۔ اس حصے میں اہل بیت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کا ذکر ہے۔ پانچواں دیکھیں تو یہ ہے رجز۔ اس میں ہیرو کی زبانی اپنے آباء و اجداد کے اوصاف و کمالات کا بیان ہوتا ہے۔ اگلا دیکھیں تو ہے ہمارے پاس جنگ۔ جنگ کے مناظر پیش ہوتے ہیں اور ہیرو حق کی خاطر لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کا کردار ہے وہ حق کی خاطر جنگ کرتا ہے۔ اب اس کے جو اگلا ہے وہ ہے شہادت۔ شہادت اس میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے مقام کا ذکر ہے، اور سب سے آخر میں وہ ہے دعا، یعنی دعا آخری حصہ ہے جس میں شہید کے اقارب و اہل و خانہ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مرثیہ نگاری کے متعلق، جو میں نے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرانا تھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک آپ کو مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ مجھے میسج کریں، کمنٹ کریں اس میں، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تو جس کی ویڈیو زیادہ ہوں گی جس ٹاپک پر، میں پہلے اس کی ویڈیو بناؤں گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔